ارطغرل غازی یہ تاریخ کا وہ بڑا نام ہے کہ جس نے اسلام کی سرحدوں کو مشرق سے لے کر مغرب تک وسیع کر دیا۔ نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ارطغرل نے ہی دنیا کی طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی نے اپنے 2000 ساتھیوں کی مدد سے ایک ایسی حکومت قائم کی کہ جو 700 سالوں تک پوری دنیا پر راج کرتی رہی۔ اسی کی نسلوں میں پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح نے ہی دنیا کی سب سے بڑی توپ ایجاد کی تھی۔ ارطغرل نے ڈاکٹروں اور عالموں کی ایک بڑی جماعت تیار کی تھی جو مفت میں لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ ان کا پورا خرچ ارطغرل خود اٹھاتا تھا۔ ارطغرل اکیلا انسان تھا جس سے منگول بھی دہشت کھاتے تھے۔ 13ویں صدی میں جب منگولوں نے مسلمانوں کے سارے بڑے شہر تباہ کر دیے تو ارطغرل نے ہی سغوت میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل کائی قبیلے کے مشہور سردار سلیمان شاہ کا بیٹا تھا۔ سلیمان شاہ آغوز کی نسلوں سے تھے جنہوں نے چین سے با کر عراق اور ایران میں پناہ لی تھی۔ چین میں آج بھی آغوز کی نسلوں کے لوگ موجود ہیں۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے قرآن کے مطابق اپنے اصول بنائے تھے۔ اس کے دور میں سود پر سخت پابندی تھی، یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی مسلم قوانین کے مطابق تجارت کرتے تھے۔ ارطغرل جب اناطولیہ میں داخل ہوتا ہے تو صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر رکھی تھی، تو دوسری طرف منگول بغداد کے 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کر چکے تھے۔ لیکن ارطغرل کے آنے کے بعد اچانک اناطولیہ کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کی شجاعت اور ہمت سے دشمن بھی کانپتے تھے۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ چنگیز خان کی فوج کو گھٹنوں کے بل کر دیا۔ صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف ارطغرل کے جذبے کو دیکھتے ہوئے سلجوقی سلطان علاء الدین کیقوباد نے اسے انقرہ کی زمینوں کا مالک بنا دیا۔ ارطغرل قرآن کے بنائے ہوئے اصولوں پر حکومت کرتا تھا، اس کی نظر میں سب برابر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ چنگیز خان کی فوج اور کئی صلیبی کمانڈروں نے ارطغرل کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اناطولیہ کی سرحدوں میں آ کر سب سے پہلے ارطغرل نے سغوت کا قلعہ فتح کیا۔ یہ وہی قلعہ تھا جہاں پر ہزاروں مسلمان شہید کیے گئے۔ سغوت کو فتح کرنے کے بعد ارطغرل نے وہاں ایک ایسا نظام قائم کیا جو وہ سلجوقی سلطنت کا سب سے امیر شہر بن گیا۔ اس کی حکومت میں یورپ کی ایک بڑی آبادی تجارت کرنے کے لیے سغوت آیا کرتی تھی۔ ارطغرل بڑا ہی انصاف پسند تھا، اس کی تلوار ہمیشہ میان سے باہر رہتی تھی۔ سلجوقی سلطنت کے ساتھ غداری کرنے والے سعد الدین سے لے کر کمانڈر ڈیوورس تک کو اس نے سرِ عام قتل کر دیا تھا۔ ارطغرل نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی اس نے کچھ ہی سالوں میں آدھی دنیا کو فتح کر لیا۔ اس سلطنت کی سرحدیں ایشیا سے لے کر یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ 17ویں صدی عیسوی تک دنیا کی آدھی دولت سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں تھی۔ جاپان، روس اور فرانس جیسے دیش ترکی کی خلافت عثمانیہ سے قرضے لیتے تھے۔ یہ سلطنت اتنی بڑی تھی کہ جب یہ ٹوٹی تو 42 نئے ملک وجود میں آئے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانگی ہو کہ ارطغرل کا خاندان دنیا میں سب سے لمبے عرصے تک حکومت کرنے والا خاندان ہے۔ اس کے خاندان کے 36 لوگوں نے 700 سالوں تک حکومت کی۔ ارطغرل کے بعد خلافت عثمانیہ نے 500 سے زائد جنگیں لڑی جن میں سے زیادہ تر فتح ہوئی۔ ارطغرل چٹانوں کی طرح سخت تھا۔ وہ جب اناطولیہ آ رہا تھا تو وہاں راستے میں اس کے والد کی وفات ہو جاتی ہے، اور جب وہ اناطولیہ کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے بھائی اناطولیہ آنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن ارطغرل اکیلے ہی اناطولیہ آیا اور صلیبیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ منگولوں نے ارطغرل کو مارنے کی ہزاروں کوششیں کی لیکن وہ کبھی کامیاب نہ ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دشمنوں سے بھی ہاتھ ملا لیا۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ صلیبی مسجد حرام اور مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے
چاہتے تھے، لیکن ارطغرل نے مسلمانوں کو متحد کر کے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ جب سلجوقی سلطنت کو ختم کیا تو ارطغرل نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، اور جب 1923 میں جب ترکی کی خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے تو دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے کئی سو سالوں سے سازشیں کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بہت سے یہودی مسلمانوں کے بیس میں مسجدوں میں امامت کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے خلافت کی اہمیت کو نکال سکیں۔ ارطغرل نے سلجوقی شہزادی حلیمہ سلطان سے شادی کی تھی، اس کے تیسرے بیٹے عثمان کے نام پر ہی اس سلطنت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے جب ترکی میں عثمانی کرنسی کی شروعات کی تو اس پر چھپنے والا پہلا نام ارطغرل غازی کا تھا۔ 2014 میں ترکی کے صدر طیب رجب اردوغان کے کہنے پر ارطغرل کی زندگی پر ایک ڈرامہ بھی بنایا گیا ہے۔ ارطغرل کی زندگی پر بننے والا یہ ڈرامہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ ہے، اسے 90 سے زیادہ زبانوں میں کنورٹ کیا جا چکا ہے۔ امریکہ نے جس طرح اسے خاموش بم کہا ہے تو وہاں اسرائیل بھی اسے دنیا کے لیے خطرہ بتا رہا ہے، اور یہ اس ڈرامے کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں ارطغرل کا نام آج بھی زندہ ہے، مسلمان اسے آج بھی عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو فخر محسوس ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے۔ شکریہ۔